الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصُحَابِكَ يَا نور اللہ۔ دراصل ہمیں تو دین کا کام کرنا ہے اور یہ چیکنگ وغیرہ ہماری مجبوری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر جو چیکنگ کے گیٹ پہ ہے نا وہ مسکرائے گا نا بالکل وہ گلے پڑے گا اور بحث کرے گا، تو اس کا اصول مسکرانا نہیں ہے۔ جیسا ہوائی جہازوں میں اور دنیا میں آپ سفر کرتے ہیں وہ مسکراتے کبھی نہیں ہیں، لیکن وہ کاٹ بھی نہیں کھاتے، وہ بالکل نارمل اور سیریس رہتے ہیں۔ تو جو گارڈ ہو نا ہمارے، یہ بیچارے ان کی کوئی تربیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ باتیں کرتے ہیں، جھاڑتے ہیں، گڑبڑے کرتے ہیں۔ ورنہ گارڈ جیسے آپ نے دیکھے پرائیویٹ گارڈ مسکراتے نہیں ہیں، مسکرائیں گے نہیں کسی سے، مطلب یوں ملنساری کا مظاہرہ نہیں کریں گے کہ اگر یوں کریں گے نا تو پھر یہ مسئلے کر دیں گے۔ بس ان کا کام یہ ہوتا ہے، ہاں یہ سیریس رہتے ہیں۔ اب رہے یہ لوگ تو ان میں طرح طرح کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ اب جیسے کار کو ہٹانا یا کار کو مطلب یہ جو ضرورت پڑتی ہے نا اس میں کار ذرا نہیں میری مجبوری ہے، اب وہ کرے گا، ہٹے گا نہیں۔ اس لیے اس کا جو میری سمجھ میں آیا کہ یہ جھاڑے نہیں، دھکیلے نہیں، اڑی نہیں کرے، ایک دم منہ پر مسکراہٹ نہ لائے اور سیریس، بھائی جان کار ذرا لے لیجیے، بھائی جان پلیز کار لے لیجیے، یہ انداز ہونا چاہیے۔ ایک غصے والا انداز ہوگا نا یا کاٹ کھانے والا تو دل آزاری ہوگی، اور مسکرائے گا تو یہ مانے گا نہیں، یہ بحث کرے گا کہ میری یہاں مجبوری ہے، مجھے جلدی نکلنا ہے، فلاں ہے یہ یوں کرے گا۔ تو اب چونکہ یہ وہ گارڈ نہیں ہے، یہ بیچارے رمضان المبارک میں وہ آتے ہیں بس۔ اب اس میں کون کتنی ڈیوٹی دیتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے یہ خدا بہتر جانے، ان کے ذمہ داران جو ہوتے ہیں یہ جانے۔ جیسے کہ ہمارے وہ سالانہ اجتماع میں ڈنڈا بردار ملتان وغیرہ میں ہوتے تھے، تو ان کی کوئی تربیت تھوڑی ہوتی تھی۔ جب جیسے میں نکلتا تھا تو عوام میرے پیچھے دوڑتی تھی، تو یہ ڈنڈے شاہ بھی تو دوڑتے ہوتے تھے ڈنڈے لے کے، ہٹو 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 کر کے موقع ملے تو لپٹ جائے اپنے سے۔ تو یہ تربیت نہیں ہوتی ان کی۔ تو بس آپ نے کسی کو جھاڑنا نہیں ہے، دل آزاری نہیں کرنی ہے، اور جن کی اس طرح کی ڈیوٹیاں نہیں ہے، کار ہٹانے کی یا باڈی سرچ کرنے کی یا گیٹ پر دیکھنے کی، ان کی ڈیوٹیاں ہوتی بھی نہیں ہیں، تو ان کا الگ انداز ہو اور ان کا بارہ لے کے جو ویسے اضافی جو خادمین ہوتے ہیں نا ان کا انداز مسکرانے والا ہو تو حرج نہیں ہے، بھلے یہ بے شک مسکرائیں، مگر خیر غصہ تو کسی کو بھی جھاڑنا، غصہ کرنا یہ تو اجازت کسی کو بھی نہیں، گیٹ والے کو بھی نہیں ہے، باڈی سرچ کرنے والوں کو بھی نہیں ہے۔ اس سے تو ظاہر ہے کہ نقصان ہی ہوگا۔ جب یہ سفر کریں گے نا، سفر مدینہ وغیرہ، تو یہ ایئرپورٹوں پہ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح وہ چیکنگ کرتے ہیں۔ اگر باڈی سرچ کرنے والا ہے سر اجازت ہے باڈی چیک کروں، تو اگلا بولے گا کچھ نہیں ہے سر، اجازت دے دیجئے کہ ذرا میں آپ کی باڈی چیک کر لوں۔ نہیں میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ، یہ کرے گا بے، اس لیے وہ کچھ بھی نہیں بولتے۔ امامہ بھی دیکھتے ہیں، باڈی بھی دیکھتے ہیں روپ کے ساتھ۔ یہ کبھی کبھی ہم جیسے مذہبی لوگوں کو یہ کان میں بول دیتے ہیں کہ مولانا ویری سوری، ہماری ذمہ داری ہے، یہ بولنا اچھا ہے، مگر یہ شروع میں نہیں بولتے۔ یہ جب یہ اپنا کام کر چکے اب یہ بھی کبھی کبھی بولتے ہیں۔ تو ہمیں ہر ایک کے ساتھ ایسا کرنا ہے کہ ہر ایک کو بولنا ہے کہ معاف کیجیے گا میری ذمہ داری ہے، مگر چیکنگ سے پہلے نہیں، ورنہ بحث کرے گا یہ چیکنگ کے بعد۔ اور ان کو چاہیے کہ یہ جتنے بھی ہیں وہ بھی یہ بھی سب کے سب 100% نماز کی پابندی کا خیال رکھیں، اور جن کی ذمہ داری کسی ایسے پوائنٹ پر ہے کہ جہاں سے خدا نخواستہ دشمن نقصان پہنچا سکتا ہے،
उस पॉइंट से तो हटना ही नहीं है। भले जमात जा रही है तो वो क्योंकि उसको ड्यूटी लगाई गई है और यहाँ जमात तर्क करने का उज़्र है कि वो बाद में या आपस में मिलकर कोई जमात की सूरत मुमकिन हो तो वो कर लें। वो आगे पीछे भले नमाज पढ़ें, वक्त के अंदर पढ़ें, मगर पढ़ें ज़रूर। और इसके अलावा जो खादिमीन हारिसिन समझते हैं शायद हमको जमात मुआफ़ है, तो ये नहीं, जो ड्यूटी पर नहीं खाली खाली बैठे होते हैं। और जो खाली बैठे होते हैं ना, ये अगर आप दुनिया का निज़ाम डालेंगे ना, देखेंगे ना गेट पर और जितने भी होते हैं ना, ये एक भी फारिग नहीं होता। इनके ऊपर से मॉनिटरिंग हो रही होती है। 2 आदमी मिलकर ये चेकिंग नहीं करते, एक आदमी करते। 2 मिलकर करेंगे ना तो ढीले पड़ जाएंगे, आपस में बातें करेंगे, तो एक ही होता है। तो इसलिए हमारे ये खादिमीन अगर मिलकर 3-3, 4-4 एक जगह खड़ेंगे ना तो ये मारेंगे गप्पे, और फिर जो नुकसान होता रहा है वो सबको पता है। तो ये एक इनके फासले हों, और ये जो भी इनकी ड्यूटियाँ ऐसी हों जो 2-2 घंटे तब्दील होते रहें इस तरह की, ताकि ये मतलब अलर्ट रहें। अगर 8 घंटे एक जगह खड़ा कर दिया ना तो फिर ये अलर्ट नहीं रहेंगे, घंटे घंटे 2-2 घंटे ये इनकी हवा फेर होती रहे। ये नाकिस मालूमात के मुताबिक जो मैंने अंदाज़ा लगाया, सुना, सीखा, देखा, ये अर्ज कर रहा हूँ। नमाजों की पाबंदी कैसे ये तो इसकी तो कोई सूरत ही नहीं है। नमाज तो माफ किसी को भी नहीं है। नमाज की पाबंदी ये यानी कि जिसकी ड्यूटी नहीं है ना, वो ऑन ड्यूटी नहीं होना चाहिए। ये आप लोग जो भी जिम्मेदार है वो इसको अलग कहीं ट्रांसफर कर दें, उसके पास रहेगा, ना ये काम कर सकेगा ना ये काम कर सकेगा। हमने तो अपनी हिफाजत करनी है, अपने मदनी मरकज़ की हिफाजत करनी है, इस्लामी भाइयों की हिफाजत करनी है। हकीकत में अल्लाह हमारी हिफाजत कर रहा है। हम तो अच्छी नीयत से ये करेंगे तो सवाब मिलेगा। आप भी अच्छी नीयत से करेंगे ये काम तो इंशाअल्लाह इसका सवाब मिलेगा। टाइम पास करने के लिए करेंगे, मज़ा आएगा, टाइम पास होगा, रमज़ान की रौनक होगी, ये फिर सवाब नहीं मिलेगा, टाइम ही पास होगा। टाइम पास भी क्या ज़ाया होगा। हमारी वो कौन से मतलब मामलात हैं जिनके करने से आपको लगता है कि आने वाले इस्लामी भाई बज़न होते हों और इनके माहौल से दूर होने का अंदेशा, अगर हमें ये थोड़ी सी निशानदेही कर दी जाए तो हम इंशाअल्लाह इससे बचने की कोशिश करेंगे? ये बाज़ों का तो यार इस्लामी भाई भी अड़ियल होते हैं, ये भी होता है कि अब इधर से आपको नहीं जाना, आप इधर से जाएं, नहीं इधर से जाऊँ। अब ये होता है बड़ा नाजुक मामला। और ये जो खादिमीन होते हैं, ये इनमें एक तादाद होती है आधी खोपड़ी के होते हैं। इनको फिर आ जाता है गुस्सा, तेरे बाप की ताकत है, निकल के दिखा। कैसे निकलता है यहाँ से, मैं जाऊँगा, जाके दिखा। अब वो फिर बड़ा आ गया तो फिर अब जो होता है वो फिर वो चला जाता है, फिर बज़न हो गया। इसलिए वो चाहे जिद करे, अड़ी करे, उसके साथ इसको हिकमत अमली से काम करना है। एक बार एक हवाई जहाज गिर गया, वो हाजियों का चंद साल पहले का वाक़या है, कोई 10-12 साल का वाक़या ये। तो उसका जो सबब ये बताया गया कि आबे ज़मज़म के कसरत से हवाई जहाज में केन थे और हवाई जहाज ओवरलोड हो गया, जिसकी वजह से गिर गया। अब कानून बना कि आबे ज़मज़म का भाई बड़ा केन अंदर नहीं जाएगा। अब हुज्जाज ने बड़े बड़े केन उठाए थे। अब ये हुज्जाज तो हुज्जाज होते थे हमारे, वो भी पाकिस्तानी। ये जो अपनी गालिबन हमारी PIA की फ़्लाइट थी वापसी की, तो वो अब ये बड़े बड़े केन इनको जाने नहीं देने थे, तो इनको ये समझाते नहीं थे। ये जो मैंने अंदाज़ा लगा ना कि हर एक को कन्वेंस करेगा ना, वो बहस करेगा कि मेरे रिश्तेदार ज़्यादा हैं, मेरे ख़ानदान वाले ज़्यादा हैं, हमको कुछ मरीज़ों ने फरमाइश की थी तो हम आबे ज़मज़म लेकर जाना है हमको। ये कुछ नहीं करते थे। ये क्या उनका केन लेकर जो हाथ से ले लेते थे और रख देते थे साइड में, वो लपकता लेने के लिए, उसको रोकते थे। इन्हें वो मैंने देखा कि गुस्सा नहीं करते थे। ये जो भी स्टाफ था रोकने वाला, गुस्सा मैंने जो नोट किया, बल्कि वो यूं करके मुस्कुराते थे कि ये बुढ़ा मानता नहीं, बात बुढ़ा नहीं करते थे। लेकिन मैंने देखा एक को भी इन्होंने जाने ही नहीं दिया कि ये वो बुढ़े बड़बड़ा करते थे, लेकिन जाने नहीं दिया। तो
اسی طرح حکمت عمل، اب وہ تنخواہ دار تھے، یہ تنخواہ دار نہیں ہے، یہ رضاکار ہیں، تو ان کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے. تو اس لیے وہ اگر ادھر سے نہیں جانا، ہمارا کوئی لوز معاملہ ہے ادھر سے کہ اس کو نہیں جانا، تو اب نہیں جانا، تو یوں کر کے کھڑا ہو، سوری، معذرت، ویری سوری، ارے میں وہ ہوں، کابینہ کا ذمہ دار ہوں، رکن شورا کا رشتہ دار ہوں، اس کی سنے نہیں، بحث نہیں کرے. تو یہ ہمیشہ خیال رکھنا. اب میرے کو بھائی الیاس نے بلایا ہے، فون آیا ہے، میں خاص رشتہ دار ہوں تو فلاں ہوں، یہ ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ باتیں آپ نے سننی ہے. جو یہ کچھ بھی ہو بولے، میں ابھی بادلوں سے اترا ہوں تو بھی اس سے بحث نہیں کرنی، خالی سن لینی ہے، بولے میں جانے نہیں دوں. کارڈ بھی نہ چلے، کارڈ بھی نکلی نوٹیں چھپ جاتی ہیں، پہچان نہیں ہے سرا کوئی، تو جانے نہ دے بھائی. سب کے ساتھ چیکنگ کا معاملہ یکساں ہونا چاہیے. ہوائی جہاز کی چیکنگ کیسے ہارڈ ہوتی ہے؟ بالکل، یعنی کہ تھوڑا بھی یہ لوز نہیں چھوڑتے. اب جیسے کوئی لوہے کی چیز نہیں لے جا سکتے ہوائی جہاز میں، تو نہیں لے جا سکتے، خلاص. ایک پن بھی ہوگی نہیں لے جا سکتے. اب تو پانی کی بوتلیں تک نہیں لے جانے دیتے یار ہوائی جہاز میں، یہ بھی دیکھا ہے. نہیں تو نہیں، خلاص. تیل کی بوتل، ان سے اپیل بھی کوئی نہیں کرتا، میں رکھ دی، خلاص. تیل کی بوتلیں رک جاتی ہیں. تیل کی تو بوتل وہ نہیں. ایک ملی لیٹر لکھ دیا کہ اتنے ملی لیٹر کا لکوڈ جا سکتا ہے، اس کے اوپر نہیں جا سکتا. ہاں تو نہیں تو نہیں. لائٹر نہیں جا سکتا. کینچی چاہے بھلے مونچھیں تراشنے کے لیے ہوں نہیں جاتی، جب تک کہ وہ پھینکنی پڑتی ہے، وہ ہے نا ناڑی ڈالنے کی، کیا اس کو بولتے ہیں آپ لوگ، اگاٹھ. تو میرے پاس اسٹیل کی تھی، روک لی، نہیں جانے. ان سے بحث نہیں ہوتا، بحث کرتا بھی نہیں. کوئی بھی آ رہا ہے گیٹ سے، سب کی چیکنگ ہونی چاہیے. بڑوں کی چیکنگ کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ چھوٹا خود ہی سیٹ ہو جائے گا. کیا رکن شورا کو چیک کیا، نگران شورا کو بھی یوں کیا تھا، میرا تو گجائی کیا ہے، تو شرافت سے چیک کروا لے گا. یہ حکمت عملی ہمارے بڑے ذمہ داران سمجھ لینا. بعض بڑے ذمہ داران تھوڑے ہوتے ہیں، اڑی کر جاتے ہیں، بلکہ اراکین شورا کو چاہیے کہ یہ اگر جانے بھی تھے تو ان کو آپ سمجھائیں کہ یار ہم کو چیک کرو. اس سے فائدہ یہ بھی ہے نا کہ دوسروں کو ڈھارس ہو جائے گی. جیسے نگران شورا عوام میں بیٹھتے ہیں اکثر، تو کیا کوئی چھوٹا موٹا ہم جیسا مولانا آ جاتا ہے نا، وہ سوچتا ہو یار اتنا بڑا ان کا نگران شورا یہاں بیٹھا ہے عوام میں، میرے کو کہاں منچ پہ بٹھائیں گے. تو ترکیب مدینہ ہو جاتی ہے. الحکمت و دالت المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ اعتکاف کے دنوں کے اندر جو اسلامی بھائی آتے ہیں، اکثر وہ لوگ پیچھے نماز کے دوران سو جاتے ہیں، جس کو ہمارے خیر خواہ اسلامی بھائی اٹھانے کی کافی کوشش کرتے ہیں. جب وہ نہیں اٹھ پاتے تو پھر ہمارے حفاظتی امور والے آتے ہیں، پھر وہ الجھنا اور آگے بات بڑھتی ہے. اس کے لیے اگر کچھ سونے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے معتکفین ہوتے ہیں. معتکفین سوتے ہیں، تو حفاظتی امور والے ان کو دھوتے ہیں. پہلے خیر خواہ ان کو اٹھاتے ہیں، وہ الجھتے ہیں بہت زیادہ. اب پچھلی دفعہ ہم نے ترکیب کری تھی کہ آگے بھیجیں بھائی نماز پڑھ لیں، اب وہ کہہ رہے ہیں میری عادت ہی نہیں ہے. اب اس کے لیے ہم زبردستی مار کے تو پڑھا نہیں سکتے نا، قاضی اسلام تو نہیں ہے نا. ہم امر بالمعروف کر سکتے ہیں، نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں. باپ اگر اس کا بیٹا 10 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا، اب اس کو مار کر پڑھائے کہ واجب ہے باپ پر. لیکن اب یہ کہ کوئی اور نماز نہیں پڑھتا اس کو ہم ماریں، ہم کو اجازت نہیں. ہم صرف سمجھائیں، اگر وہ قضا کرتا ہے یا جماعت ترک کرتا ہے، سمجھانا ہے. اور 1200 مرتبہ سمجھانا ہے. 1200 بار سمجھا لیا پھر بھی نہیں مانتا تو مزید فگر بڑھا دیا جائے، یہاں تک کہ بڑھاتے چلیں جائیں. نہ مارنے کی اجازت ہے نہ جھاڑنے کی اجازت ہے. ہم اس کا مکلف نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا اس کے نصیب. کیا یہ اکا دکا ہی نادر صورت ہے، بہت سارے معتکفین نہیں ایسا کرتے. پھر اس کو دھیان میں رکھ لیا جائے. پھر ابھی نیند میں ہے نا تو اس کا موڈ خراب ہوتا ہے. بعد میں اس کو حکمت عملی سے کسی مبلغ کے ترکیب سے لے کر کے اس کو 2-4 روایتیں سنا وہ سیٹ کرے، اور اپنے کیا کریں گے. یہ سارے نوٹ کر لیں. کھینچنا نہ جھگڑنا نہ، اس کی جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ اجازت نہیں ہے، شریعت میں اجازت نہیں. الٹا آپ گناہ کر ہو جائیں گے، ایذا پہنچائیں گے دوسروں. یہ کام صرف نرمی سے ہو سکتا ہے. جو نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جب معتکفین سو رہے ہوں نمازوں کے وقت، اس وقت وہ نیند میں تو ان کو چھوڑ دیں، بعد میں مبلغ کے ذریعے ان کو سمجھایا جائے. یہ نہیں بیٹے، آپ نے پوری بات نہیں سنی. پہلے اس کو امر بالمعروف کرے، محبت سے سمجھائے. بلکہ جو جماعت سے پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اور جماعت ہو رہی ہے
اور وہ سویا ہوا ہے تو اب جگانا واجب ہو جائے گا، جبکہ وہی فساد کا خوف نہ ہو اور پتہ کہ یہ پڑھے گا. تو اب یہاں عام طور پہ لوگ نمازیں پڑھنے ہی آتے ہیں. کوئی نادر کیس ہوا ہوگا جو بولا، کسی نے ایک ہی ایسا واقعہ ہوا ہوگا جو بولا ہوگا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، ایک ہی ہوا ہوگا. تو اس کو ایسوں کو جو نہیں مانتے نا پھر بھی سو جاتے ہیں جماعت ہو رہی ہے، ایسوں کو مبلغ کے ذریعے سمجھایا جائے. آپ اگر سمجھا نہیں پاتے تو ورنہ تو آپ ہی سمجھائیں. اس میں یہ تھا کہ جیسے اب اس کو سوتا چھوڑ دیں، اسی طرح ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں بھی بارہا دیکھا ہے کہ سوتے رہتے ہیں یا اجتماعات ہوتے ہیں تو نمازوں میں سوتے ہیں. اب اس میں یوں لگتا ہے کہ جو نئے آنے والے ہیں اجتماع میں شرکت کرنے والے وہ بدظن ہو جائیں. تو کیا اس میں کوئی وردی والے کو ذمہ داری سونپ دی جائے کہ وہ نمازوں کے وقت میں اگر وہ جیسے آپ نے سنجیدگی کا وہ انداز بتایا ہے ڈانٹے بغیر اس طرح ان کو اٹھا دیں، تو اس وردی کا ایک روب ہوتا ہے تو اس پر وہ شاید اٹھ جائیں. تو اگر ان کو سوتا چھوڑ دیں گے تو شاید عوام بھی بدظن ہو. اٹھانا تو چاہیے، یہ وہ صحیح ہے، وردی والے بھی حکمت اگر ہو تو حرج نہیں ہے اس میں، کوئی حرج نہیں. اچھی بات ہے کہ اس معنی وہ نماز پڑھے گا، اور نماز کے لیے اس طرح جگہ ہو تو وہ شاید ہی کوئی خر دماغ ہوا جو جھگڑا کرے گا، ہزاروں میں سے کوئی ہوگا، بلکہ جزاک اللہ کہہ کر شاید اٹھ جائے گا. اذان جو ہے وہ 15 منٹ پہلے ہوتی ہے، اور فیضان مدینہ کے اندر کثیر اسلامی سورے ہوتے ہیں، اور جس وجہ سے اٹھانے میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور تاخیر کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلامی اٹھ نہیں رہے. تو اکیلا اٹھائے گا نا تو واقعی وہ بہت دیر لگ جائے گی. اگر چند اسلامی بھائی مل کر اٹھائیں گے نا تو میرے خیال میں اگر 15 منٹ جماعت میں وقفہ ہے تو ایک نارمل آدمی جو ہے نا وضو کر کے سنتیں پڑھ کر جماعت میں شریک ہو سکتا ہے. کوئی کوئی ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ بولے نا آدھے گھنٹے پہلے بھی اذان دو، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جماعت کو بھی تو آدھا گھنٹہ پڑھا ہے، پھر وہ سویا رہے گا. احتکاب میں تو ہونا چاہیے 25 منٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے کہ رش کی وجہ سے شاید وضو خانے پہ پابند وہ ترکیب نہ بنتی ہو، لیکن عام دنوں میں تو وضو خانے خالی پڑے رہتے ہوں گے. یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے یا وہ دیر کرتے ہیں جن کو چیوٹ نہیں ہوتی. جن کو چیوٹ ہوتی ہے، جن کو نمازوں کا جذبہ ہوتا ہے، وہ کسی کے اٹھانے یا کسی کے بلانے کے محتاج نہیں ہوتے، اپنی ترکیب کر ہی لیتے، پہلے سے وضو رکھتے ہیں تیار. اب چونکہ اب وہ احتکاب میں خاص کر کئی ایسے بیچارے آتے ہیں انگڑ قسم کے یا ہفتہ وار اجتماع میں، تو ایسا ہوتا ہوگا. ہم یہ دیکھیں کہ ہم بڑی نے راتوں میں بہت ہوتا ہوگا. اب اس میں آپ طے فرما دیں 25 منٹ یا 30 منٹ. ہم دیگر جو مدنی مراکز ہیں ہمارے وہاں بھی اس کو انشاءاللہ عز و جل نافذ کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ 25 منٹ یا 30 منٹ باپا رمضان میں دیگر اللہ کے جہاں شاید جیسی فرما رہے ہیں. گیدرنگ، یہاں گیدرنگ ہے گیدرنگ یا سب سے آدھا زیادہ گھنٹہ. ہوتی ہے. اب جہاں پر مطلب کہ 50 ہیں، اب وہ اللہ کے والے کہیں گے یار آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے اذان دے دی. درست. وہاں محلے کے نمازی ہوتے ہیں، یہاں تو اپنے فیضان مدینہ میں محلے کے اتنے نمازی نہیں ہیں. ایک اور مدنی التجا ہے کہ ہم لوگ پان وغیرہ چھالیاں وغیرہ کو روکتے ہیں. ان اسلامی بھائیوں کی ہم رکھ بھی لیتے ہیں، ان کے بیگ میں سیو بھی کر لیتے ہیں. مجبوری ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے جو حفاظتی امور کے اسلامی بھائی آتے ہیں، آج بھی مجھے ایک نے فون کرا کہ یار 11 مہینے سے جو کھا رہا ہے اگر وہ 1 مہینے ڈیوٹی دینے آئے گا تو اس کا کیا ہوگا. تو اگر آپ کچھ مدنی پھول اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں کہ ہمارے حفاظتی امور والے کھا رہے ہیں، ہم دوسروں کو روک رہے ہیں. یار یہ چلے گا نہیں. وہ مشہور ہے نا کہ ایک خاتون کسی بزرگ کے پاس، غالباً امام اعظم کا نام لکھا ہے تفسیر نجی میں، وہ آئیں، بچہ ہمارا گڑ کھاتا ہے، بہت گڑ کھاتا ہے، آپ اس کو منع کیجیے. انہوں نے فرمایا کہ کل لانا. جب یہ کل آیا تو آپ نے فرمایا بیٹا گڑ نہ کھایا کرو. تو وہ جو خاتون تھیں وہ عرض کرتی ہیں کہ حضرت یہی بات آپ کل بھی کہہ سکتے تھے. فرمایا کل میں نے خود گڑ کھایا تھا. جب آپ کے منہ میں گٹکا دبا ہوا ہوگا، پان وہ لال لال ہوں گے دانت، تو یہ تو پھر وہ بولے گا دادا گیری ہے. یہ خود ہم سب کا کھاوے ہمارا کھاوے اندھا ہوئے والا یہ گروپ ہے بھائی. اس میں ہوگی دعوت اسلامی کی بدنام. اس لیے اس میں برداشت کرے. اگر برداشت نہیں کر سکتا تو پھر ٹھیک ہے، خدا حافظ، کسی اور کی ترکیب کر لیجیے. لیکن جو سسٹم بنا ہوا اس کو کامیاب کرنے کے لیے، کچھ پانے کے لیے کھونا تو پڑتا ہے.
تو ہی سسٹم کامیاب ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.